لغو اور بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ آج اگر ہم اپنی زندگی میں غور کریں تو جب ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی شاید ہمارا مکمل دھیان اس نماز میں نہیں ہوتا، اپنے رب کی طرف نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات نہیں سوچتے کہ ہم کس کی بارگاہ میں حاضر ہیں، ہم کس کی بارگاہ میں کھڑے ہوئے ہیں، اور ہم اللہ سے جب ہم نماز میں ہیں تو ہم کلام کر رہے ہیں، اس بات کو ہم اپنے ذہن میں نہیں رکھتے۔ اسی طرح دوسری بات ارشاد فرمائی والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو بیکار باتوں سے اعراض کرتے ہیں۔ دیکھیں مومنین کی صفات تو یہ ہیں کہ وہ بیکار کاموں سے بھی دور رہتے ہیں، لیکن آج کل ہم اگر اپنی زندگی میں غور کریں تو ہم بیکار کام تو کجا، الٹا ہم گناہوں میں لگ جاتے ہیں، اور الٹا ہم ان کاموں میں لگ جاتے ہیں کہ جس کا شریعت نے ہمیں منع کیا ہے۔ آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون، اور ان مومنین کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوتے ہیں، وہ اپنی زکوٰۃ ادا کرتے رہتے ہیں۔ عزیزان محترم، زکوٰۃ کے لیے مالک ہونا، نصاب کا مالک ہونا یہ شرط ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مالک ہے اس کا بالغ ہونا بھی شرط ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نصاب کے مالک بھی ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا پیسہ بھی رکھا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی ہے۔ تو ابھی کچھ دن پہلے جو ہم نے ایک آیت پڑھی تھی کہ جب جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ان کو لایا جائے گا تو پھر ان کا جو مال ہوگا اس کو تپایا جائے گا، وہ بھی جہنم کی آگ پر، اور پھر اس کے بعد ان کو داغا جائے گا، ان کی پیٹھوں کو، ان کے پہلوؤں کو، یعنی وہ گرم کر کر داغا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ یہی ہے وہ مال جس کو تم جمع کیا کرتے تھے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو زکوٰۃ ادا ہی نہیں کرتے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ہم پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگوں کو اپنا جو فرض ہونے کا وقت ہے کہ کس وقت ہمارے اوپر زکوٰۃ فرض ہوئی تھی وہ معلوم نہیں ہوتا۔ تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے؟ اس صورت میں بہتر یہی ہے کہ اندازہ لگا لیا جائے۔ اگر آپ کسی سے کلوز ہیں گھر پر، والدین سے، تو ان سے معلوم کر لیا جائے کہ میرے پاس اتنی رقم کب آئی تھی، تو اس وقت سے آپ مالک نصاب ہو جائیں گے۔ اسی طرح زکوٰۃ کے حوالے سے ایک اہم سوال اور بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، وہ یہ کہ ہم مالک نصاب تو ہیں، لیکن ہم نے ابھی 1 مہینے پہلے ہی کچھ انویسٹمنٹ کی تھی، کوئی سونا لے کر رکھ لیا تھا، یا پھر کہیں پر ہم نے تجارت کے غرض سے کوئی پلاٹس لے لیے تھے کہ جب اس کی ویلیو بڑھے گی تو ہم اس کو سیل کر دیں گے، تو کیا وہ بھی ہمارے اس نصاب میں شامل ہوگا یا اس پر الگ سے سال گزرنا چاہیے؟ تو ایسا نہیں ہے، بس ایک بار جو شخص صاحب نصاب ہو گیا اور پھر اس کے بعد اس کے پاس پورے سال وہ پیسے موجود رہے، یعنی کہ وہ صاحب نصاب جتنا مال اس کا بنتا ہے اس سے کم نہیں ہوا، اس سے بڑھتا رہا یا اتنا رہا، تو اب اس صورت میں جس ڈیٹ کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا تو اب اسی ڈیٹ کو اس کے اوپر وہ زکوٰۃ ادا کرنا فرض ہو جائے گی، نکالنا ضروری ہو جائے گی۔ اچھا، بہت سارے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم رمضان المبارک میں اپنی زکوٰۃ ادا کریں تاکہ ہم 1 کے بدلے 70 کا فائدہ اٹھا سکیں اور اس کا اجر ہمیں مل سکے۔ تو اس کے اندر بھی یہ بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے ربیع الاول میں مثال کے طور پر، تو اب ایسا نہ کرے کہ وہ اس کو لیٹ کر آنے والے رمضان میں ادا کرے، بلکہ وہ یوں کر لے کہ جو اس سال کی ہے اس کو تو ادا کر دے اپنے ٹائم پر،
لیکن جو اب اگلے سال کی جو وہ ادا کرے گا تو اس کے اندر وہ پہلے سے حساب لگاتا رہے، حساب لگا کر رکھے، اور پھر وہ اگلے سال کی پہلے سے وہ رمضان میں ادا کر دے، تو یہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، آگے ارشاد فرمایا والذین هم للزکاة فاعلون کے بعد والذین هم لفروجہم حافظون، کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی وہ کسی بھی بدکاری میں نہیں پڑتے، کسی بھی برائی میں نہیں پڑتے، اپنی آنکھوں کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ تو اس کے اندر یہ بات یاد رکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دوں گا۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا کہ جو تمہارے دو جبڑوں کے درمیان ہیں، اور دوسرا وہ جو تمہاری دو رانوں کے درمیان ہیں، یعنی تم بس اس زبان کی حفاظت کر لو تو تم بہت سارے گناہوں سے بچ جاؤ گے۔ مثال کے طور پر ہم اگر کوئی گناہ کرنے لگیں اور ہمارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اگر کسی نے ہم سے پوچھ لیا کہ آپ کہاں تھے یا آپ نے کیا کیا، تو پھر ہم کیسے بتائیں گے اس کو؟ کیونکہ اگر ہم نے جھوٹ بولا تو یہ تو گناہ ہو جائے گا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جھوٹ سے بھی بچو، اور اسی طرح مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دو۔ تو اسی لیے ایک تو ہمیں جھوٹ سے بھی بہت زیادہ بچتے رہنا چاہیے، اور اسی طرح اپنے دماغ، اپنے ذہن، اپنے روح، اپنی روحانیت کو بھی برقرار رکھنے کے لیے ہر وقت، جیسا کہ میں نے بار بار عرض کیا، ہر وقت آپ علیہ السلام پر درود و سلام بھیجنا چاہیے اور توبہ و استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ دعائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو کچھ ہم نے سنا اس کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔